اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر ہے چھوٹا سا, کتنی پیچیدہ مشین ہے نا, 2 ضرب 2 کیا از اکول ٹو, وہ خود ہی بتا دیتا ہے کتنا ہوتا ہے 4. 356 کو 838 سے ضرب دیا, ٹھک ٹھک ٹھک, جواب کیا آیا؟ جو بھی آیا, میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوں نا تو کچھ بھی جواب آ گیا, ٹھک ٹھک کر کے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کمپیوٹر لے کر آئے بالکل لیٹسٹ, اور وہ آپ کو مل رہا ہے جناب 4 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ روپے کا, مگر بٹن دبا رہے ہیں, کچھ بھی بولو, بولتے کیوں نہیں آ رہا. 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب 4 نہیں آ رہا. اور یہ جو کیلکولیٹر آپ نے خریدا یہ 100 روپے کا, تو جو 3 ڈبے والا ہے وہ کیلکولیٹر آپ کو دے دے گا 50 روپے میں. وہ 2 ضرب 2 کر کے فوراً جواب لے کر آ رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بھاری بھرکم تو نہیں, اچھے کمپیوٹر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا, شکر ہے بیچ دیا میں نے, وہ ویٹ لفٹنگ کے کام بھی آتا تھا. پہلے جو لیپ ٹاپ آتے تھے نا, اس سے آپ اپنا آفس کا کام بھی کریں اور جب چاہیں اس سے اپنے مسل وسل بھی بنا سکتے تھے. وہ یہ سہولت تھی پہلے کمپیوٹر میں. خیر, وہ 4 لاکھ روپے کا آپ نے سسٹم خریدا, اس میں 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا. آپ دکان والے کے پاس گئے, یار نہ تو گوگل کھل رہا ہے اس میں ہے بھائی, نہ اس میں یوٹیوب کھل رہا ہے, نہ فیس بک کھل رہا ہے اس میں, نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے. کیلکولیٹر کو ہم پیار سے کالو کا لیٹر کہتے ہیں. نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس بات کے 4 لاکھ روپے ہے؟ کہہ رہے اس میں, وہ جواب دے گا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میں ہر سافٹ ویئر انسٹال بولو ہو جاتا. بھائی گوگل کروم ڈالنا ابھی بتاؤ یار, 2 منٹ کی بات ہے. نیٹ پہ گئے, کروم لکھا, فری ڈاؤن لوڈ, فری چل رہا ہے یہاں پر. تو وہ اتنا یاد ہو گیا کہ وہ گوگل کروم فری ہی زبان سے نکلتا ہے, تو فوراً ڈاؤن لوڈ, یہ رہا گوگل کروم. اور کیا چاہیے بھائی؟ کالو کا لیٹر چاہیے. کون سا والا چاہیے بھائی؟ گوگل پہ لکھا, 20 قسم کے کالو کے لیٹر آ گئے آپ کے پاس, 25 قسم کے. بتا کون سا والا چاہیے اس میں؟ بھائی یہ والا چاہیے, ٹھک انسٹال ہوا. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہے, ہر چیز کی اس کمپیوٹر کے اندر صلاحیت بولو بھائی موجود ہے. جو بتانا ہے بتاؤ یار, 2 منٹ لگیں گے, نیٹ صحیح چل رہا ہو. تو آپ نے وہ کیا ہے کہ اس سسٹم میں ایسے سافٹ ویئر, وہ کہے گا بھائی اس میں جو سافٹ ویئر ڈالو اس میں انسٹال ہو جائے گا. یہ تو خالی کاغذ ہے, بتاؤ کیا کیا کام کیا لینا ہے اس سے؟ اس چیز کے وہ 4 لاکھ روپے لے رہے. اور وہ جو کالو کا لیٹر جس میں آپ نے 2 ضرب 2 لکھا جواب آیا, وہ یہی بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہ صرف کیلکولیشن کر سکتا ہے کہ 1 کلو دودھ 120 روپے کا ہے تو 5 کلو کتنے کا ہوگا. وہ دودھ والے کے ہاتھ میں پکڑا دو, وہ 120 کو 5 سے ضرب دے گا, لے بھائی لے آ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. جانوروں میں بھی صلاحیت ہوتی ہے, بہت محدود, بہت محدود. سب سے بڑی جانور کی خامی یہ ہے کہ اس کو بولنا نہیں آتا, بولنا آتا ہے, بیان کرنا نہیں آتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان میں اور کلام میں فرق ہے. کلام کہتے ہیں بات کرنا, بیان کہتے ہیں اپنے دل میں جو بات ہے اسے ڈیفائن کر دینا, بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دینا اس کو. یہ صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, جانوروں کو نہیں دی ہے. اسی بیان سے انسان سیکھتا ہے, کیونکہ یہ بیان قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تیرا رب بڑا عظیم ہے, عزت والا ہے, جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. تو انسان کی جو فضیلت ہے
اس فضیلت کی وجہ قلم ہے. قلم, کیونکہ قلم کیا کرتا ہے؟ ڈیفائن کرتا ہے. اور قلم میں اور عام بیان میں فرق ہی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. قلم اور بیان, یعنی بیان باللسان ہوتا ہے اور بالقلم بھی ہوتا ہے. یہ دونوں خاصیتیں اللہ نے کس کو دی ہیں بھائی؟ یار کیا مسئلہ ہے آپ کو, تو لگ رہا ہے نا ادھر سے لکھ کے تو کوئی جواب دے نہیں رہے, تو میں تو منہ سے بلوا رہا ہوں نا, تو ذرا بولیں گے, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار جاگ رہے ہیں ماشاء اللہ. دیکھو, بیان یعنی اچھی طرح کسی چیز کو واضح کرنا. بلی کا بچہ مر جاتا ہے نا, بلی غمزدہ گھوم رہی ہوتی ہے, آپ کی پلی ہوئی بلی ہے, آپ اس سے پوچھو کیوں غمزدہ ہو, وہ بتا سکتی ہے؟ بس آپ کو اس کے آنسو سے یہ اندازہ ہو جائے گا, یا میاؤں میاؤں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غمزدہ ہے. یہ گویا اس نے اپنا پیغام آپ تک ڈیلیور کر دیا کہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے. یہ بتا دے کہ میرا بچہ مر گیا ہے. مرا کیسے؟ بلہ کھا گیا ہے, یا پانی میں ڈوب گیا ہے, یا مالک مکان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ایسا بھی لوگ ظلم کرتے ہیں, ماں کے بغیر بچوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وضاحتی بیان وہ جاری بولو بھائی نہیں کر سکتے. کتا بھونکنے سے بتا دے گا کوئی باہر آیا ہوا ہے. وسیم بھائی آئے ہیں, ستار بھائی آئی ہیں, یہ کتا بولو نا نہیں بتا سکتا. بھونکنے کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے. نہ یہ پتہ چلے گا بندہ ہے, نہ یہ پتہ چلے گا بندی ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ بندہ کہاں سے آیا, کون سے ملک سے آیا. نہ 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 نہ, بس اس محلے کا نہیں ہے. بیان جو ہے نا, بیان, اس کی صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. اور بیان کی دو قسمیں, قلم کے ذریعے بیان ہوتا ہے جسے تحریریں کہتے ہیں, اور ایک زبان کے ذریعے بیان ہوتا ہے. اس میں خوب اچھی طرح ایک بات سمجھیں کہ جو زبان کے ذریعے بیان ہے نا, وہ مؤثر زیادہ ہوتا ہے. وہ بالکل نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا. تبھی بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا, جنہیں کتاب نہیں دی گئی, مگر بیان ہر ایک کو بولو بھائی دیا. یہ نیچرل وے ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس سے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور سننے والے کو کے لیے آسانی ہے اس طریقے سے سیکھنے میں. سننے والے کو اس طریقے سے بات سیکھنا کیا لگتا ہے؟ آسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے مگر بولنا جانتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, وفصل الخطاب, بہترین بلاغت والی تقریر. ایسا خطاب کرتے تھے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ بولنے کی صلاحیت. ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے اس لیے کہ افصح منی لسانا, بولنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. اور جو قلم ہے نا, قلم, اس سے فائدہ اس لحاظ سے کم ہے کہ وہ نیچر سے تھوڑا سا کیا ہے, دور ہے, آرٹیفیشل ہے نا. ہر آدمی لکھ نہیں سکتا, بولنا تو سب جانتے ہیں, لیکن اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بولی ہوئی بات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, جبکہ لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی. یہ بہت فائدہ ہے اس میں. اور لکھی ہوئی تحریر سے محدود لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر وہ محدود سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ہر نتو پھتو فائدہ, یعنی خاندانی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے, پھر وہ آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں زبان کے ذریعے. تو یاد رکھو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیان چاہے قلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ان دو کاموں کے علاوہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. نہ کم بخت لکھنا سکھاتے ہیں, نہ کم بخت بولنا سکھاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی یونیورسٹی کے لڑکے کو سوائے جو اپنی قابلیت پہ کچھ فنٹر بن گیا ہو تو ایک الگ بات ہے, اسے کوئی ٹاپک دو, بولے لکھ کے دکھا, اس پہ لکھ لے گا. وہ رابطہ کرے گا پڑھے لکھوں سے کہ یار اتنے پیسے لے لو, مجھے یہ مضمون بولو نا,
لکھ کے دے دو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ بولنا اور لکھنا. اور لکھنے میں اس کی رائٹنگ پہ بڑی محنت کرنی چاہیے. جیسے بولنے میں انسان کے لب و لہجے کی بہت ویلیو ہے, لکھنے میں انسان کی رائٹنگ کی بہت ویلیو ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ جب لکھتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, آدمی خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. یار لکھنا تو سیکھ لیتے اللہ کے بندو. اسکول میں لکھنا تک نہیں سکھا رہے ہیں کہ بے کو کیسے لکھا جاتا ہے, جیم کو کیسے. چلو انگلش لکھنا سکھا دو. اتنی گندی رائٹنگ ہے, اتنی گندی رائٹنگ ہے کہ اللامان والحفیظ. نہ لکھنا سکھا رہے ہیں اور نہ, چلو رائٹنگ گندی ہے تو بات تو صحیح لکھ دو. بولنا کچھ چاہتے ہیں, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہو. ہمارے استاذ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک پاگل بانسری منہ میں لے کے جا رہا ہے, اس کو نہیں پتا یہ بانسری ہے, وہ سمجھ رہا ہے کوئی پائپ ہے, اس میں جب بات کروں گا تو میری بات لوگوں تک پہنچ جائے گی. وہ سمجھ رہا ہے کوئی مائک ہی ہے. اب جب بولتا تو بانسری کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی. تو وہ حیران تھا, کہتا ہے میں کیا بولتا ہوں اور بانسری کیا بولتی ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ کچھ اور بول رہی ہے. تو آج ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, بولنا کچھ اور چاہتے ہیں, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے, اور اسی سے پھڈے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, پھڈے ہوتے ہیں. اگلا آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. کسی ماہر نے کہا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جھگڑے اس بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتے, پھر جو زبان پہ لانا چاہتے ہو وہ آتا نہیں ہے, پھر جتنا آتا بھی ہے تو سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف. اس نے کہا جو آپ کی رائے ہے اگر آپ اس کو بیان کرنا سیکھ جاؤ اور سامنے والا بھی نیوٹرل ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو 99% پھڈے بولو حل ہو جائے. گھروں میں بھی تو اسی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں نا. آپ بولتے کچھ اور ہو, اگلا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہوتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو کہا ریٹائرمنٹ کے بعد, والد صاحب پریشان رہنے لگے گھر میں اکیلے, تو میں نے کہا آپ کوئی دکان وغیرہ کر لیں تاکہ مصروفیت ہو جائے. تو والد صاحب نے کہا ہاں اب میں ریٹائر ہوا ہوں تو چاہتا ہے میں مزید تجھے کما کے کھلاؤں, اب تو چاہتا ہے کہ میں, ہاں اب تو ہونا تو یہ چاہیے تو مجھے بٹھا کے میری خدمت کر. اب دیکھو بچہ بول کچھ اور رہا ہے, ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. ابا بیٹے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کمائیں, بھائی ہم تو آپ کی خدمت کریں گے, لیکن ابا سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن نہ ہو, وہ آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں لیکن ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. بچے کو بھی چاہیے کہ ایسی گاڑی بات نہ کرے نا جو آج کل مارکیٹ میں سمجھ آسانی سے نہیں آتی. ہم تو بچے کو ہی نصیحت کریں گے تمہیں یہ مشورہ دینے کی بولو بھائی ضرورت کیا, ہر مشورہ دینے کا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. سیاسی پھڈے بھی اسی بیس پہ ہو رہے ہیں. ایک سیاسی لیڈر ایک بیان کرتا ہے, دوسرے اس کو الٹا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. خیر جو میں اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ جو اصل ٹاپک تھا وہ تو میرے ذہن میں اس طرف کہاں سے آیا ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ علم کی صلاحیت, علم کی وجہ سے نہیں, علم سے یہاں مراد ہے اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. اتنی زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ پہچان سکتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے یا خود سے بناؤں, اور بنانے والے کی کیا صفات ہیں, اور ان صفات کی بنیاد پہ بنانے والے کی اطاعت کرنی ہے یا اس کی نافرمانی کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے یا اس سے نفرت کرنی ہے. یہ تمام چیزیں سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ انسان میں. لہذا اللہ نے اس کائنات میں جتنا پروٹوکول انسان کو دیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اتنا پروٹوکول کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے انسان تو اس کائنات میں ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں.
جزاک اللہ.